پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسی لیے دنیا میں رسول بن کر آئے، اسی لیے شان والے بن کر آئے، اسی لیے نبی آخر الزماں بن کر آئے، تاکہ وہ انسان جن کے اندر ان کے نفس نے ہر چیز سے زیادہ مقام حاصل کر کے انہیں راہ راست سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ نفس کی طبیعت میں کیا ہے، ہمیشہ شر رہتا ہے، نفس ہمیشہ کیا ہے، شر کی دعوت دیتا ہے، نفس میں کثرت سے کیا ہے، شر کی دعوت پائی جاتی ہے، تو اس کو سنوارنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے سارے تعلیمات کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے، جس سے انسان کی تربیت ہو، انسان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ بن جائے، نفس مطمئنہ بن جائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن کی آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، آپ نے فرمایا بے شک نفس جو ہے وہ سب سے زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یعنی نفس جو ہے، نفس انسانی مامور ہونے کی بجائے، حکم قبول کرنے کی بجائے اس کے مزاج میں حکم دینے کی عادت ہوتی ہے، حکم دینے کی عادت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ کے امر کا پابند ہونا چاہیے، خود کو مامور بنا کر اللہ کے امر کو قبول کرنا چاہیے۔ حکم دینے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن نفس کی یہ شرارت ہے، نفس کی یہ اصلی طبیعت ہے کہ وہ حکم قبول کرنے کی بجائے کیا کرتی ہے، حکم دینا چاہتا ہے۔ اور وہ مزاج آپ دیکھیں ہم میں پایا جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک میں پایا جاتا ہے۔ اور اسلام کیا کرتا ہے، نفس بدلتا نہیں ہے، اس کی طبیعتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی طریقے پر اس پر محنت کریں تو پھر وہ نفس کیا ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس لوامہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس لوامہ کا مطلب پہلے وہی نفس تھا جو ہمیں برائی کی دعوت دیتا تھا، ہمیں شر کی دعوت دیتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ کسی برائی کی طرف آپ بڑھیں یا کسی برائی کو آپ کر لیں تو اب وہ نفس ملامت کرتا ہے، اب وہ نفس ملامت کرتا ہے۔ انسان کے دل میں اب یہ بات پیدا ہوتی ہے میں یہ کام نہیں کرنا تھا، ایک شرمندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بار بار اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، بار بار اس کا باطن اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نفس کی بدلی ہوئی کیفیت ہے، ورنہ نفس کا مزاج یہ ہے کہ وہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ جب اس پر محنت کی جائے، اس کو اصول نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مطابق اس کی تربیت کی جائے تو پھر انسانی مزاج بدلتا رہتا ہے، اور بدلتے یہاں تک بدلتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے تو خیر کے بجائے اسے کسی اور چیز سے قرار نہیں آتا، اطمینان نہیں ملتا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کو ماننے میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے مسرت محسوس ہوتی ہے۔ کہیں اگر ایسا محسوس ہو کہ وہاں اللہ کی فرما برداری پوری نہیں ہو رہی ہے اس سے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جس کی عظمت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے نفس مطمئنہ والے کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرمائے گا اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف آ، راضی اور مرضی، یعنی رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کا مقام ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے نبوی اصول کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے، آقا علیہ السلام کی تربیت کے انداز کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی کے مطابق اگر ہم خود کی، اپنوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے اندر کیا ہے، چینجز محسوس ہوں گے، اپنے اندر فرق محسوس ہوگا، اپنے اندر کیا ہے، آپ فرق محسوس کرتے جائیں گے۔